اچھا بہت مہربانی شاہد حسن صاحب، واقعی وہ آپ نے انٹرو میں ذکر کیا بچہ نہیں تھا، وہ بڑا کام کا بچہ تھا۔ کام کا بچے سے مراد میرا یہی ہے کہ ایم پی اے کا بچہ تھا۔ تو ایم پی اے کے بچے نے تو ہم جگہ بیٹھنا نہیں تھا، کیونکہ ہم جگہ میں تو اس کا توہین ہوتے ہے، تو زبانی جمع خار سے ہمارے نمائندے ہیں نا۔ جب ان کو ضرورت ہو تو ہمارا مرنے پر، جینے پر، گندہ جگہ پر، نالی پر، زمین پر، اڈوں پر، دکانوں پر، ہر جگہ پر یہ ہمارے تابع دار ہوتے ہیں۔ تو جس وقت ان کو جیت کا نعرہ لگ جاتے اور یہ وی آئی پی کلچر میں آ جاتے تو پھر جناب ہمارا اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق پیدا ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایم پی اے کا بچہ تھا اور عوامی نمائندہ تھا، تو جہاں پر وہ ڈی پی او صاحب کولا کچہری کر رہا تھا تو وہاں ان لوگوں میں یہ بھی بیٹھ جاتا۔ بہرحال اس کا جو سرکشی ہے ایم پی اے صاحب کا بیٹے کا یا اس کا باپ کا، اور مغروریت اور سرکشی اور بدماشی، اور اس کا سسٹم بھی آسمان کے ساتھ لگتا تھا کہ دنیا میں ہے تو ہم ہیں۔ اب آ گیا دوسرا طرف، ڈی پی او صاحب کو دیکھو، عام لوگوں کو تو اس نے باہر بٹھایا تھا، ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے۔ اندر جب آ گیا کہ ایم پی اے صاحب اور اس کا بیٹا حیدر علی شاہ غالباً اس کا رابطہ بیٹھا ہوا ہے، تو جب سامنے آتے تو دیکھے تو وہ اس کے واش روم سے باہر نکلے۔ واش روم سے نکلے تو بھائی ڈی پی او صاحب، آپ اگر پڑھے لکھے بندے کا مظاہرہ کرتے، کھلا دل کا مظاہرہ کرتے، اپنا گھر کا دفتر کا خیال کرتے، تو باتھ روم واش روم تو اس نے ویسے بھی یوز کر ہی دیا، تو آپ نے کے ڈانٹنے سے کیا فائدہ؟ آپ اس کو تھوڑا کہہ دیتے کہ یار میرے بھائی عام لوگوں کا استعمال کا نہیں ہے، کیونکہ ادھر آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر اسمیل آتے ہیں، بدبو ہوتے ہیں، اکثر ہم ادھر سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مطلب صحیح کوئی بہانے تھے۔ وہ بھی ڈی پی او صاحب کبھی ضرورت سے زیادہ ہی جناب مغرور تھا، تو اس نے بھی اس کو وہی سنا دیا جو نہ سنانے والی باتیں ہیں۔ اب آپ اپنا گھر میں کسی کو کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، یا شرم کرو، یا کیا کرو، یا کوئی کہنے والی باتیں تو نہیں تھا۔ لیکن ادھر سوال ایک اور ہے، اس نے اپنا جگہ بدتمیزی، اس نے اپنا جگہ بدتمیزی، آپ کا اور میرا اور 25 کروڑ عوام کا سوال، اس میں ایک بہت بڑا اور گہرا سوال پھنسا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہوگا۔ ابھی تک یہ رساکشی چالو ہے، جب سے پاکستان آزاد ہوا یہ رساکشی ہے، چاہے یہ پاکستان وی آئی پی لوگوں کا پاکستان ہے کہ یہ بیوروکریٹوں کا پاکستان ہے، کہ یہ کس کا پاکستان ہے؟ بیوروکریٹ سرکاری ملازم تو اپنا آپ کو ملازم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، ڈی پی او ہو، ایس ایچ او ہو، یا وہ خدا کے بندے، آپ کو کیا بتاؤ، اگر ایک سٹار والا بھی ہو نا تو توبہ توبہ اپنا آپ کو فرعون سے بھی اوپر سمجھتے۔ وہ کہتا ہے یہ سارا نظام، یہ سارا قانون، یہ سارا پاور تو ہمارا ہے، اب جو مرضی کر لے، آپ کون ہوتے؟ رہا ادھر بات جس کے نام لگ جاتے سینیٹر کا یا ایم پی اے کا، وہ تمام کے تمام خاندان جو ہے نا وہ بھی قانون سے بالاتر ہو جاتے۔ ہم سے پرچی لیتے قانون کے بالادستی کے لیے، ہم سے پرچی لیتے قانون پہ عملداری کے لیے، ہم سے پرچی لیتے آئین کے بنانے اور مضبوطی کے لیے، پاکستان کو مضبوطی کے لیے۔ لیکن وہ لوگ ہیں جو آئین کو بھی توڑ رہے، پاکستان کو بھی توڑ رہے، قرضے کے نیچے بھی ڈبو رہے، بے روزگاری بھی زیادہ لے کے آ رہے، اور ملک کو تباہی کے دانے پر بھی پہنچے۔ یہ تو ہمارا بیوروکریٹ وکال ہے، اور یہ کیا نام ہے، سیاستدانوں کا حال ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا آپ کو قانون دان سمجھتے نہیں، جہاں دل کرتے اس ایمبیسی میں جائے، لیٹر ان کے لکھ دیا، پاسپورٹ جیب میں ہے، بچہ بھی باہر گھوم رہے، بیگم بھی باہر گھوم رہے، دوست بھی باہر گھوم رہے، جس ملک کا مرضی ہے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے جانے اپنے ماں بہن کا زیور بیچ کے، اپنا ابا اور اجداد کی زمین بیچ کے، ادھار لے کے، اگر ہم نے کئی بار علاج کے لیے جانے، پڑھنے کے لیے جانے، نوکری کرنے کے لیے جانے، تو میرا اور آپ کے لیے ہزاروں دروازے بند۔ آپ کو کوئی اپلیکیشن نہیں لے گا، آپ کو کوئی ایمبیسی تک رسائی نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ سینیٹر کا بیٹا ہے، اگر آپ ایم پی اے کا بیٹا ہے، اگر آپ ان کا عزیز ہے، آپ ان کا دوست ہے، آپ کسی بیوروکریٹ کا بچہ ہے، تو آپ کے لیے سارے دروازے کھلا ہے۔ جہاں مرضی ہے بس پاسپورٹ دیکھا، اسٹیمپ لگا اور سلام علیکم، چلا گیا بھائی، نہ آپ کا تالاشی، نہ پوچھ، نہ گاج۔
تو پہلی بار تو یہ چاہیے کہ ڈی پی او صاحب یہ کمرہ آپ کا پرسنل نہیں تھا، یہ عوام کا ٹیکس کا کمرہ تھا، یہ دفتر آپ کا پرسنل نہیں تھا، یہ عوام کا ٹیکس کا دفتر تھا، اور جو آپ کو تنخواہ مل رہی یا جو آپ کو رتبہ ملا ہے یا آپ کا گاڑی ملا ہے یہ عوام کا ٹیکس کا مال ہے۔ سوری، آپ کو یہ رویہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف ایم پی ایس صاحب آپ آسمان سے نہیں گرے، یا آپ کا بیٹا آسمان سے نہیں گرے، آپ اسی گلی محلوں کا پیداوار ہے، آپ فراخ دلی دکھا دے، آپ نے اس کا ٹرانسفر کیا، آپ مجھے بتا دے۔ پھر آتے ہیں دوسری بات کہ قانون کدھر ہے، قانون کہاں کھڑا ہے؟ دو سرکشوں نے، دو بدماشوں نے ایک دوسرے کو بدماشی دکھائے، کیونکہ میں کلا ڈولا بنتا ہوں، میں کل ڈولی بات کرتا ہوں۔ دو کڑپینچوں نے، دو بدماشوں نے، دو سرکشوں نے ایک دوسرے کو اپنا بدماشی، اپنا سرکشی، اپنا پاور دکھائے۔ اس میں امپیئر صاحب کامیاب ہو گیا، اور اگلے دن اس کے ہاتھ میں لیٹر دے دیا کہ جاؤ بھائی، تمہارا سیاست اتنا تھا کہ تم نے مجھے باتھ روم پہ منع کیا، لیکن یہ باتھ روم تیرا نہیں ہمارا ہے۔ اس کا نوٹس کس کو لینا ہے؟ اس کا نوٹس وزیر اعظم کو لینے، آئی جی پنجاب کو لینے، مریم نواز صاحب کو لینے، اور قانون کے حکمرانوں نے، واقداروں نے، تمام نے لینے، میرٹ پر فیصلہ کرنے۔ اس کا ایک ہائی لیول پر انکوائری ہونا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن ہمارا پاس اللہ پروردگار بادشاہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ان کی اصلیت، ان کی اہلیت اور ان کے اخلاقیات اللہ وقتاً فوقتاً ہمیں دکھاتے۔ بہرحال یہ تمام خرابیوں کے ساتھ حسب معمول پاکستان زندہ باد۔